بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم أيها الطلاب الكرام. طلاب عزیز، ہماری گفتگو ایک روایت کے بارے میں ہے، جس روایت کو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اور روایت کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کچھ بنی امیہ دور کے جو ظالم افراد تھے اور لوگوں سے مال چھین کر حاصل کرتے تھے، تو ان سے جو ہے ایک شخص نے جو ہے مال لیا، تو اس نے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اس نیت سے کہ میرے گناہ معاف ہوں۔ تو پھر سائل نے جو ہے وہ اس کے مسئلے کے بارے میں امام سے سوال کیا، تو اسی کے توضیح کے سلسلے میں کہ امام نے کیا جواب دیا، اور پھر یہ روایت آیا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب ہمیں شبہہ ہو تو ہم اس کے جو اطراف ہیں اس میں مرتکب ہو سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں۔ والجواب ان هذه الرواية لا دلالة فيها ابدا على دعواهم۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے اس کی دلالت ان علماء نے جو یہ ادعا کیا تھا کہ شبہ یہ علم اجمالی کی صورت میں ہم جو ہے اطراف علم اجمالی کو انجام دے سکتے ہیں اور سب کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس ادعا پر ان کی دلالت اس روایت میں سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ لأنه علیہ السلام اجاب اولا عما اذا كان اخذ مال عمال بنی امیہ حراما بنظر الآخر۔ فرماتے امام نے جو جواب دیا تھا پہلا اس مورد کے بارے میں تھا جب بنی امیہ کے جو وہ کارندے تھے جو مال ان سے انہوں نے اخذ کیا ہے، تو وہ شاید لینے والے کی نگاہ میں شاید اس طرح حرام تھا، وگرنہ حقیقت میں وہ مال ان کے جو پاس تھا وہ حرام نہیں تھا، بلکہ آخذ کی نظر اس طرح تھی، وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ حرام ہے۔ ایک یہ صورت، او کان غیر مختلط معه حلال بل کان کلہ من المظالم، یا اصلاً وہ ایسا مال تھا جو مخلوط تھا ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا جو تھا وہ ازرہ ظلم۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو امام نے جو جواب دیا تھا کہ بأن الخطیئۃ لا تکفر الخطیئہ، یعنی ایک خطا اور گناہ کا جو کام ہوتا ہے وہ دوسرے گناہوں کو نہیں مٹاتا۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی غلط راہ سے مال جو ہے وہ لے کر پھر خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان هذا المال اذا كان حراما فصرفه في اي جهة حرام، یعنی یہ مال کہ جب خود حرام ہے مثلا اس کی نظر میں، یا وہ خود پورا کا پورا ظلم سے تھا، تو فصرفه في اي جهة، اس مال کو کسی بھی آپ جہت میں خرچ کریں، خیرات دیں، صدقہ دیں، کچھ بھی کریں، تو حرام وہ حرام ہی ہے، کیونکہ اس کی جو جڑ ہے اور جو اس کے راہ حصول ہے وہ بھی غلط تھی۔ فلا یکفر بہ الخطیۃ، تو اس سے جو ہے وہ خطیئہ اور جو ہے اس کا کفران یا اس کو جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ ادعا جو انہوں نے کی تھی یہاں شبہ یہ جو ہے وہ علم اجمالی ہے ہمیں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ غلط ہے، حرام کا ہے، پھر امام نے کہا کہ لیا جا سکتا ہے، مرتکب ہوا جا سکتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اصلاً ہمارے مورد سے جو ہے وہ خارج ہے، کیونکہ امام نے اس کے لیے صورت واضح اس طرح کی تھی کہ ثم بین علیہ السلام
صورت ما یحل اخذ المال منہ فیہا، کہتے ہیں امام نے جو بیان کیا تھا وہ صورت جس میں ان مال سے جو ہے یہ مال لینا حلال ہے، وہ صورت اس طرح سے تھی کہ وَهِيَ مَا كَانَ مَالُهُمْ الحرام الذي أخذوه من الناس غصبا مختلطا بمال حلال اختلاطا لا يعرف معه أحدهما من الآخر، کہتے ہیں کہ وہ صورت جو حلال والی ہے وہ صورت ہے کہ جو ان کا مال حرام کا تھا، جو مثلا وہ لوگوں سے جو ہے وہ چھینتے تھے، تو وہ مال ایسا مال ہو جو ایک مال حلال سے مکس ہو جائے، اس طرح مکس ہو جائے کہ ان میں سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت میں جو ہے وہ مال کو اخذ کرنا حلال ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جہاں اس طرح مخلوط ہو گئے ہوں کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام کون سا ہے اور حلال کون سا ہے۔ تو اب اس صورت میں مال ان سے لیا جا سکتا ہے کس بنیاد پر، کس قاعدے کی تحت؟ تو اس قاعدے کو جو ہے وہ اس طرح سے توضیح دے سکتے ہیں، ففی ہذہ صورت یحل الاخذ منہم، اس صورت میں کہ حلال اور حرام اتنا مکس ہو جائے مال کو پتہ نہ چل سکے، تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں حلال ہے لینا ان سے۔ کیوں؟ اما من باب ان الید علامت التملک، اس باب قاعدے فقہی سے کہ ہاتھ جو ہے وہ علامت ملکیت ہوتی ہے، یعنی جو مال جس کے ہاتھ میں ہے وہی اس کا مالک ہے، اور مالک سے تو ہم لے سکتے ہیں۔ او السلطۃ علی تصرف، یا یہ ید جو ہے وہ علامت ہے اس بات کی کہ بھئی یہ تصرف پر سلطہ رکھتا ہے، اور تصرف پر سلطہ رکھتا ہے جو بھی تصرف پر سلطہ رکھتا ہے اور وہ اس کو کام میں لا سکتا ہے تو ہم اسے لے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص ایک گاڑی چلا رہا ہے اور اس پہ تصرف کر رہا ہے تو ہم اسے خرید کر سکتے ہیں۔ یا اس کی توجیہ یہ کر سکتے ہیں او من باب حمل فعل المسلم علی الصحہ، یا مسلم جو کام کرتا ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کام اس کا درست ہے، یعنی حسن ظن رکھنا چاہیے اس مسئلے میں۔ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْحَلَالِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَحَامِلِ، یا ہم یہ احتمال دیں گے کہ ان سے جو یہ مال لیا جا رہا ہے ممکن ہے ان کے پاس بالآخر حلال مال بھی ہے، یہ شاید وہی حلال مال ہو، اور جو حرام کا مال ہے وہ ہم نہیں لیا ہم نے ان سے، او غیرہما من المحامل، اس طرح کوئی دوسری توجیحات بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس قواعد کی بنیاد پر جو ہے وہ امام نے یہ اس کو جو ہے وہ اجازت دی تھی کہ وہ ان سے مال لے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شبہ کی بات ہے اور علم اجمالی کی صورت میں وہ اطراف علم اجمالی میں تصرف کر رہا ہے، جو کہ ہماری گفتگو کا محور تھا۔ وعلى ذلك تحمل نظائر هذه الرواية مما ورد في حلية ما يؤخذ من السلطان الجائر، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی توجیحات تھیں، اسی توجیحات پر دوسرے موارد بھی حمل کیے جاتے ہیں۔ مثلا کون سے ہیں کہ بھئی وہ حاکم ظالم جس سے کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ بھی حلال ہے، اس بنیاد پر وہی قاعدے جاری ہوں گے کہ بھئی حسن ظن رکھنا چاہیے، یا فعل مسلم کو صحت پر حمل کرنا چاہیے، یا ان کے جو عمال الجور، جو اس سلطان ظالم کے جو کارندے ہیں ان سے جو ہے وہ لیا جا رہا مال، حتیٰ ومن السارق، حتیٰ جو مثلا چور ہے، ایک شخص ہے وہ چور ہے مثلا، تو ما لم یعلم بأن ما اخذ منہ هو من الحرام المحض، تو جب تک یہ علم نہ ہو کہ یہ جو ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں یہی وہی پیسے ہیں جو اس نے چوری کیے ہیں، پھر تو ان سے نہیں لے سکتے کیونکہ مال حرام ہے۔ لیکن جب علم نہیں ہے
تو جو اسے لے رہے ہیں پیسے لینا درست ہیں، کیونکہ ممکن ہے یہ اس کے پیسے جو ہے وہ چوری کے نہ ہوں، بلکہ یہ کہ اپنے پیسے ہیں، تو لہٰذا اس صورت میں لینا اسی طرح جو ہے ہم فعل مسلم کو صحت پر کریں گے، یا یہ اس کا اپنا مال ہو تو کوئی بھی توجہ کی سکتی ہے۔ تو ایسے موارد میں شبہ بھی ہے لیکن مرتکب ہو سکتے ہیں، تو یہ ہماری گفتگو سے جو ہے وہ ہٹ کر ہے، دوسرے قواعد کی بنیاد پر ہے۔ اور خصوصاً یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہم قاعدے جاری کریں گے بھی صحیح تو علم اجمالی منحل ہو جائے گا۔ وبقاعدة أن اليد علامة الملكية أو السلطة على المال أو قاعدة الحمل على الصحة ينحل العلم الإجمالي۔ کہتے ہیں جب ہم قاعدہ ید جو کہ ہاتھ جو ہے وہ علامت ملکیت ہے، یعنی جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہ اسی کا وہی مالک ہے، یا جو ایک مال پر اختیار رکھتا ہے یہ مال اسی کا ہے، یا جو ہے دوسرا جو قاعدہ تھا کہ بھئی جو مسلم کام کرتا ہے ہم کہیں گے وہ صحیح ہے، غلط راہ کا نہیں ہے، تو ان سب قواعد کو جب جاری کریں گے تو ینحل العلم الاجمالی، تو یہاں علم اجمالی بھی ختم ہو جاتا ہے، لہذا علم اجمالی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ جو آپ نے موارد ذکر کیے ہیں یہاں علم اجمالی منحل ہو گیا ہے، اور جب منحل ہو جائے تو ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ درست ہے، لیکن ہماری گفتگو وہاں ہے جہاں ابھی علم اجمالی منحل نہ ہوا ہو، اور وہاں آیا اطراف علم اجمالی میں ارتکاب کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنْ يُشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّ تِلْكَ الْقَاعِدَتَيْنِ إِمَّا جَارِيَتَانِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي بِيَدِهِمْ أَيْذَانِ۔ البتہ ایک صورت کہتے ہیں کہ مشکل وہ یہ ہے کہ مثلا اس کے ہاتھ میں دو پیسے ہیں، ایک ہاتھ میں پیسے ہے دوسرے آپ نے چلو ایک کی بنسبت توجہ کر لی کہ یہ اس طرف سے جو ہم پیسے لے رہے ہیں وہ شاید حلال کے ہیں اور اس طرح کے، لیکن اگر یہی قاعدے اس کے دوسرے طرف میں جو دوسرا ہاتھ ہے اس میں بھی پیسے ہوں اگر جاری کریں، اور ہمیں علم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہو، تو جب دوسرے طرف میں بھی یہ قاعدے جاری کریں گے تو یہ تو ٹکراؤ ہو جائے گا، آپ یہ کریں گے اس طرف بھی ٹھیک ہیں پھر کہیں اس طرف بھی ٹھیک ہیں، پھر ایک تو پتہ تو تھا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ حرام ہے، تو لہذا اس صورت میں کہتے ہیں کہ مسئلے میں جو ہے وہ اشکال ہے۔ وَلَكِنْ يُشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّ تِلْكَ الْقَاعِدَتَيْنِ إِمَّا جَارِيَتَانِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي بِيَدِهِمْ أَيْذًا فَتَتَعَارَضُ فَتَتَسَاقَطُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَرْيَانِ الْأُصُولِ، یعنی مشکل ہے یہ قاعدے جو ہم ابھی پڑھے ہیں، قاعدے مثلا ید ہے، قاعدے حمل ہے، یہ اگر دوسرے طرف بھی جاری ہوں ان اموال میں سے جو ان اموال کے ہاتھ میں ہوں تو یہ تعارض ہو جائے گا دونوں قاعدوں کا، اور یہ تساقط ہو جائے گا، چونکہ قانون ہے جب تعارض ہوتا ہے تو دونوں حجیت سے گر جاتے ہیں۔ البتہ یہ بھی اس بنیاد پر ہے کہ جب ہم کہیں کہ یہ اصول جو ہیں، یہ قاعدے جو ہیں، یہ علم اجمالی میں جاری ہو سکتے ہیں دونوں طرف میں، یا ہم یہ کہیں گے کہ اصلاً او غیر جاریۃ فی الطرفین لوجود العلم الاجمالی فی البین، یا ہم یہ کہیں گے اصلاً یہ جو ہے علم اجمالی کی وجہ سے جاری نہیں ہو سکتے، تو ان میں سے کون سا نظریہ اپنانا چاہیے، یہ بھی مشکل ہو جاتی ہے پھر۔ لہذا صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اصلاً یہ روایت جو ہے ہمارے بحث سے خارج ہے، فَالْأَوْلَى حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ عَلَى خُرُوجِ بَعْضِ الْأَطْرَافِ عَنْ مَوْرِدِ الْإِبْطِلَاءِ، کیونکہ ہماری گفتگو وہاں تھی جہاں اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء تھے، دونوں اس میں استعمال میں تھے، تو لہذا ہم کہتے ہیں اس روایت کو حمل کریں گے اس مورد کی طرف جہاں جس کے بعض مورد ابتلاء جو ہیں وہ خارج ہو چکے ہیں، مثلا جس طرح کہیں بھئی میرے دو کپڑے جو ہے لباس نجس ہیں، لیکن ایک یہاں ہے ایک دوسرے شہر میں، وہ دوسرے شہر میں ہے تو یہ تو مورد ابتلاء سے خارج ہے، کہ فَإِنَّ بَقِيَّةَ أَمْوَالِ هَؤُلَاءِ الَّتِي هِيَ بِأَيْدِيهِمْ خَارِجَةٌ عَنْ مَوْرِدِ ابْتِلَاءِ الْآخِذِ مِنْهُمْ، کیونکہ ان کے جو دوسرے اموال ہیں امال کے جو ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن جس نے ان سے پیسہ لیے ہیں وہ ان میں تو تصرف نہیں کر سکتا، وہ اس کے ابتلاء سے خارج ہے،
لہذا اس صورت میں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر تو علم اجمالی منجز ہے ہی نہیں. وفی هذه الصورة لا يجب الاجتناب عن الطرف المبتلا به. ایسی صورت میں جو ہے وہ طرف جو آپ کے پاس ہے مبتلا بہ ہے اسے اجتناب ضروری نہیں ہوتا. یعنی جو پیسے آپ کے پاس آئے ہیں اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں. لعدم تنجیز العلم الاجمالی فی هذا المقام. کیونکہ علم اجمالی جو ہے ایسے مقام میں کہ جو مورد ابتلا سے خارج ہو جائے تو اس صورت میں طرف دوم میں جو ہے وہ علم اجمالی جو ہے وہ منجز نہیں ہے اور استعمال کر سکتے ہیں. لہذا امام نے بھی اسی بنیاد پر اس کو اجازت دی تھی کہ آپ جو ہے وہ تصرف کر سکتے ہیں ان اموال میں. کما سنبینہ انشاءاللہ اس کی بحث کہتے ہیں بعد میں آئے گی کہ اگر بعض اطراف علم اجمالی مورد ابتلا سے خارج ہوں تو علم اجمالی منجز نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ایک جو ہے اسی مطلب کے بارے میں کچھ وضاحت ہے. ایضاح وضاحت ہے کہ ان الاصول التي يكون العلم الاجمالی مانعا من جریانها فی اطرافه. کہتے ہیں ایک ایسے قواعد کہ علم اجمالی مانع ہوتا ہے اور ہم اس کو جاری نہیں کر سکتے اس اطراف علم اجمالی، جس طرح ابھی قاعدہ ملکیت تھا یا دوسرے جو قواعد تھے کہ ان کو جاری کرتے تو مشکل پیش آتی تھی. تو ہے الاصول المنافیۃ لذالک العلم الاجمالی. تو یہی وہ اصول ہیں جو اس علم اجمالی سے منافات رکھتے ہیں. یعنی اگر جو ہے وہ اگر یہ اصول جاری ہو جائیں تو پھر علم اجمالی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور وہ منحل ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں. فلو کان اصل او قاعدۃ تشخص احد طرفی ذلک العلم الاجمالی. مثلا ایک کوئی قاعدہ ہو، جس کو نیچے بھی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی قاعدہ ہو یا ایک اصل ہو جو مشخص کرے کہ علم اجمالی میں سے ایک طرف جو ہے اس کا وظیفہ یہ ہے، اس نے وظیفہ معین کر دیا، تو لا مانع من جریانہ ہی، تو اس قاعدے کو ہم جو ہے وہ جاری کرنے سے کوئی مانع نہیں ہے، جاری کریں گے. اور جب وہ جاری ہوگا تو بل بہی ینحل ذالک العلم، اور وہ علم اجمالی بھی منحل ہو جائے گا اور اصل بھی جاری کر سکتے ہیں. مثلا کما لو علم المکلف اجمالا، مکلف کو اجمالا یہ پتہ ہے بے بطلان صلاۃ العصر کہ اس کی نماز عصر جو تھی وہ باطل ہو گئی تھی، او المغرب یا مغرب جو ہے اس کی باطل ہوئی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے. بعد اکمال المغرب، جب اس نے مغرب جو ہے وہ پڑھ لیا. تو اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے، جس طرح یہاں کہہ رہے تھے قاعدے ہیں کچھ، تو فقاعدۃ الفراغ وإن كانت تقتضی صحت الصلاتین. قاعدہ فراغ جو ہے وہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ دونوں نمازیں صحیح ہیں، چونکہ فارغ ہو چکا ہے، دونوں پڑھ چکا ہے. پڑھنے کے بعد اگر کوئی شک ہوتا ہے تو وہ قاعدہ فراغ جاری کرتے ہیں کہ یعنی میں فارغ و ذمہ ہوں، میں نے ذمہ انجام دے دیا. لیکن ینافیہا العلم الاجمالی بے بطلان احداہما. لیکن کہتے ہیں اس قاعدہ فراغ سے جو ہے وہ علم اجمالی جو ہے اس کا کہ بھئی میری ایک نماز باطل ہوئی ہے، یہ منافات رکھتا ہے. بالآخر قاعدہ فراغ کہتا ہے دونوں ٹھیک ہیں، علم اجمالی کہتا ہے ایک تو باطل تھی، تو لہذا ان کو آپس میں جمع کرنا سخت ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ولیکن قاعدۃ الشک کے بعد الوقت. اب ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر وقت کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے تو تشخص صحت صلاۃ العصر، وہ کہتا ہے کہ وقت کے بعد میں شک ہو تو وہ جو نماز آپ نے پڑھ لی تھی وہ ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ مشخص کرتا ہے کہ نماز عصر آپ کی صحیح ہے. جب نماز عصر کا حکم مشخص ہو گیا فتتعین المغرب للفساد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ فاسد ہے، کیونکہ ایک جو نماز سی باطل تھی. وبذالک ینحل العلم الاجمالی علی الظاہر، اور یہاں سے علم اجمالی بھی جو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منحل ہو جاتا ہے. کیونکہ علم اجمالی تب تک تھا جب دونوں کے حکم میں تشویش ہو، لیکن قاعدہ شک بعد الوقت کی وجہ سے صلاۃ عصر کا حکم مشخص ہو گیا کہ صحیح ہے، تو باقی جو ہے وہ مغرب پہنچتی ہے اور وہی جو ہے وہ فاسد ہے اور اس کو مثلا اعادہ کرے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اسی سے متعلق کچھ تنبیہات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.